ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ www.attableek.com The Reviver of Iman اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ مسلمانوں مبارک ہو کہ پھر ماہ سیام آیا، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ازدحام آیا، زمانہ آ گیا کہ لطف باری عام اب ہوگا، زمانہ آ گیا کہ لطف باری عام اب ہو گیا، خوشا قسمت کے موسم صوم و قیام آیا، اسی میں رات ایک آئی ہزاروں ماہ سے بہتر، اسی میں خدا کے کلاموں کا کلام آیا۔ ہاں جی، یہ مہینہ بہت برکت والا آ گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن خاص خطبہ دیا، ایھا الناس قد اظلکم شہر رمضان شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ۔ خطبہ دیا، اسپیشل پریپیئر کیا، پریپریشن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیرہ۔ حضور شعبان کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ دوسرے مہینوں کا نہیں، شعبان کا چاند اچھی طرح دیکھتے، شعبان میں روزے رکھتے، بلکہ ام المومنین فرماتی ہیں شعبان کو رمضان کے ساتھ جوائن کر دیتے، یعنی پورا شعبان روزے رکھتے، تو وہ 2 مہینے کے کنٹینیوس روزے ہو گئے حضور کی۔ حضرت عائشہ ایک روایت میں فرماتی ہیں، کان یصوم شعبان الا قلیلا، پورا شعبان روزے رکھتے تھے سوائے تھوڑے روزوں کے، کچھ دن حضور کھاتے تھے اپنے لیے۔ ہم لوگوں کو حضور نے ہدایت فرمائی کہ شعبان کے پہلے 15 دن میں خوب روزے رکھو، پچھلے 15 دن میں ذرا ٹیک اٹ ایزی، ذرا کھاؤ پیو، رمضان کے لیے طاقت جمع کر لو۔ اس میں بھی اجازت دی۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے ذرا روزے میں بریک کر دو، یعنی شعبان کی جو آخری تاریخیں ہیں 27، 28، 29، تو اس میں ذرا تھی دیزی۔ اور یہ فرمایا یوم الشک میں روزہ نہ رکھو الا یہ کہ پہلے سے رکھنے کی عادت ہو اور رکھ لیں، یعنی جس دن میں شک ہو جائے کہ پتہ نہیں آج یہ 30ویں شعبان ہے کہ پہلی رمضان ہے، چاند نظر نہیں آیا، کوئی کہتا ہے آیا، کوئی کہتا ہے نہیں آیا، تو آپ یہ سوچ لیں کہ ڈھیلا پوچھا کہ چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اگر رمضان کا ہوا تو رمضان کا، نہیں ہوا تو شعبان کا، تو ایسے شک والا روزہ نہ رکھو، پکا کر کے اہتمام کے ساتھ پھر رمضان کا روزہ رکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے پریپریشن شروع کر دیتے تھے۔ ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، موڈ میں آ جانا، روزے کی موڈ میں آ جاتے تھے، موڈ بن گیا نا۔ ہم لوگوں کا تو ابھی موڈ بنا ہی نہیں ہے، جی ایک روزہ آج سب رات کا ہے، وہ بھی ہم کو بڑا مشکل لگ رہا ہے،
گلا سوکھ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، سر دکھ رہا ہے، بستر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو کب افطار کا ٹائم ہو کہ اب روزہ کھولیں، موڈ میں ابھی آئے نہیں ہے. تو رمضان میں بھی پہلے 2-3 روزے ہمارے لیے تھوڑا ذرا سٹرگل ہوں گے، 2-4 روزے، پھر ذرا طبیعت سیٹ ہوگی، پھر روزے انشاءاللہ آسان ہوں گے. لیکن ہمت کر کے روزے تو رکھنے پڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں خوب روزے رکھنا یہ کس کے لیے تھا؟ تاکہ رمضان کے لیے پریپئر ہو جائیں، گاڑی لائن پہ آ جائے، موڈ میں آ جائیں. یہ حضور کو تو ضرورت نہیں، ضرورت ہم کو ہے، ہم کو سکھانے کے لیے کہ تم لوگ بھی شعبان میں کچھ روزے رکھنا. بڑی خوش نصیب ہیں وہ خواتین ہمارے یہاں ہند و پاک میں ہوتی تھیں، بوڑھیاں، کہ رجب شعبان رمضان تینوں مہینے ان کے روزے میں گزرتے تھے. ہماری خدیجہ خالہ مرحومہ تھی، پوچھ لیتی تھی مولوی صاحب رجب 9 مہینے چاند تھی کیوں کہ نہیں؟ ہم کہ ہاں کھانا ہو گیا، شروع ہو جاتے ان کے روزے، ہمیشہ ان کا معمول تھا. تو ایسی بھی خالائیں تھیں کہ جو پورا 3 مہینے کے روزے رکھتی تھیں. اور دوستوں بزرگوں، روزہ جو ہے وہ تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا. نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، تلاوت کا، تسبیحات کا ثواب فرشتے گن گن کے دیں گے، روزے کا ثواب میں خود دوں گا. اور اللہ جب خود ثواب دینے پہ آئیں گے تو گن کے دیں گے کہ بے حساب دیں گے؟ بے حساب مرحمت فرمائیں گے. اس کی وجہ اللہ بیان کرتے ہیں، یدع طعامہ وشہوتہ من اجلی، میرا بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. اس کو مجھ سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ میرے خاطر کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، شہوت بھی چھوڑ دیتا ہے، پانی بھی ٹھنڈا چھوڑ دیتا ہے، ڈرنک بھی چھوڑ دیتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، بھوک بھی برداشت کرتا ہے، اپنی شہوت پہ بھی کنٹرول کرتا ہے. میری وجہ سے یہ سب کام کرتا ہے، میں پرسنلی اس کو اس کا ثواب دوں گا. تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھتے ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 12 مہینوں میں سے 6 مہینے روزے میں ہوتے تھے. رمضان کا تو پورا مہینہ، شعبان کا اکثر مہینہ، اور پھر خاص ایام کے روزے، ایام 20 کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، اور پھر پیر اور جمعرات کے روزے. اگر آپ ٹوٹل کیلکولیشن کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 مہینوں میں سے 6 مہینے روزے میں گزرتے تھے. دیکھا آپ روزے کو کہ کتنی محبت کرتے تھے اور روزے کے لیے کتنے ریڈی اور پریپئر رہتے تھے کہ رمضان آئے اس سے پہلے ہم ریڈی ہوں. ہاں جی، رمضان کے روزے فرض ہیں، شعبان کے روزے مستحب یا مسنون ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ظہر کی 4 رکعت نماز فرض ہے اور اس سے پہلے 4 رکعت سنت ہے. سنت کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ذرا نماز کے موڈ میں آ جائیں، ریڈی ہو جائیں، تیار ہو جائیں فرض کے لیے، کہ اصل عبادت تو فرض ہے. تو اس اصل عبادت میں ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ گھومتا رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے. عصر کی 4 رکعت فرض ہے، اس سے پہلے 4 رکعت مستحب ہے. ہاں جی، یہ اس لیے کہ ہم عصر کی نماز کے لیے موڈ میں آ جائیں اور نماز کے قریب آ جائیں، اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے اور اللہ کی طرف کنسنٹریشن، اٹینشن ہمارا آ جائے. اس کے لیے پھر جب فرض کے لیے کھڑے ہوں تو ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو. تو روزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات سکھائی کہ ذرا شعبان میں بھی کچھ روزے رکھو، کچھ روزے رکھو. ایک صحابی کو حضور نے پوچھا، ہل صمت من سرر شعبان، تو نے شعبان کے سرر میں روزے رکھے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور. فرمایا تو اچھا، رمضان جب فنش ہو تو شوال میں کچھ روزے رکھ لینا. شعبان میں نہیں رکھے تھے تو حضور نے کہا کہ شوال میں رکھ لینا. سرر سے مراد مختلف تفسیریں ہیں، آخر یا اول. راجح تفسیر ہے بیچ میں،
सरर सुर्रा से, सुर्रा के माना बेली बटन, बेली बटन हमारी बॉडी के बीच में होता है, तो सरर शाबान के माना बीच शाबान, यानी ये 13, 14, 15 शाबान के 3 रोजे रखे थे कि नहीं रखे तूने? मैंने नहीं रखे थे, फरमाया रख लेना। तो हुजूर को कितना एहतिमाम था शाबान के रोजों का, हमें भी कुछ शाबान में रोजे रखने चाहिए, रखेंगे इंशाअल्लाह। आज तो इंशाअल्लाह आपने रखा होगा, कल एक आध और रख लो अगर अल्लाह तौफीक ने। अगर अभी आपको जॉब पर जाना है, मुश्किल है, वीकेंड में रख लेना, सैटरडे संडे जब घर पर हो। लेकिन जरा शाबान के रोजों की फजीलत, मुस्तहब है ये रोजे, जरा ये फजीलत, ताकि हम भी थोड़े लाइन पे आ जाए, मूड में आ जाए। अल्लाह पाक हमको तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, रमजान में प्रेपरेशन, घरों पर हमारी माएं बहनें तो माशाअल्लाह बराबर समोसा, रोल और कबाब, बर्गर शर्गर प्रिपेयर कर रही हैं, फ्रीजर फुल हो रहा है। अच्छा है, बेचारी मस्तूरात को फिक्र होती है कि रमजान में कहाँ इसमें सारे टाइम निकल जाएगा, तिलावत भी नहीं हो सकेगी, जिक्र नहीं हो सकेगा, तो अभी से हम भर देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रमजान में चलता रहेगा। अच्छा है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, करना चाहिए, ये भी प्रिपरेशन है। और जाहिरी एतबार से दूसरा कुछ मेन बड़ी बड़ी शॉपिंग है, वो भी ला करके रख देने की, ताकि रमजान में घड़ी घड़ी भागना न पड़े। तो रमजान की बड़ी बड़ी शॉपिंग आ गई है, आटा है, चावल है, तेल है, और चीजें हैं। हाँ, जो जरूरी चीजें हैं, फ्रेश चिकन वगैरह वो ले आने का, दूध वगैरह वो ले लेने का, बाकी बड़ी बड़ी शॉपिंग अभी कर लेनी। अब बाज लोग तो कहते हैं कि ईद की शॉपिंग भी अभी कर लेने की, वो तो जरा मुश्किल होता है यार, लेकिन कहते हैं कुछ लोग कि ईद की शॉपिंग भी अभी कर लो। चलो कोई नहीं, ईद की शॉपिंग बाद में करना, अगर हो सके अभी तो बहुत अच्छा है, बच्चों के शूज वूज हैं, कपड़े शपड़े हैं, अभी से रेडी कर लो, ताकि रमजान में कोई फिक्र न रहे, टाइम वेस्टिंग न हो। ये हो जाए तो अच्छा है। बाज लोग तो रमजान में शॉपिंग ही शॉपिंग नहीं, रमजान को एक फीस्ट का समझिए कि मौका बनाते हैं। टेक अवे, शेक अवे, रेस्टोरेंट, दूर दूर खाने के लिए जाना, और पता नहीं क्या क्या पार्टियां, रमजान पार्टी, टी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, इफ्तार पार्टी। तो ये सब रमजान में टाइम वेस्टिंग है। हम इतना बरकती वक्त जो है इन चीजों में वेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह इससे हमको बचाए। रमजान का टाइम बहुत कीमती है, तो हमको अभी से उसके लिए जरा तैयारियां करनी है, तो तैयारी कर लें, थोड़ी आदत डाल दें, रोजों की आदत पड़ जाए थोड़ी, इसके अलावा थोड़ी तिलावत की आदत डाल दें। अभी से कुरान अपना शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें, रोजाना सुबह को थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ें, आदत डालें, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो, कुरान शरीफ में एक है तिलावत और दूसरा है मानी का समझना, दोनों अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे कुरान का मीनिंग समझ नहीं पड़ता तो मैं क्यों पढ़ूं, तो ये थिंकिंग रॉन्ग है, ये शैतानी वसवसा है। बेशक आपको तफसीर पढ़नी है पढ़ो, तर्जमा पढ़ना है पढ़ो, लेकिन तिलावत भी जरूरी है, तिलावत भी जरूरी है। हाँ जी, यतलूनहु हक्क तिलावतिही उतलू मा ऊहिय इलैका मिनल किताब व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन व अन अतलुवल कुरान इन्नल लज़ीना यतलून किताब अल्लाह। आपने ध्यान दिया, इन सारी आयतों में लफ्ज क्या आ रहा है? तिलावत। तिलावत, तिलावत के माना क्या है? रेसिटेशन, रीडिंग नहीं, रिसाइटिंग। रिसाइट द कुरान, रिसाइट द कुरान, रिसाइट द कुरान। और आप कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ेंगे, एक आयत नहीं, एक लफ्ज नहीं, एक हर्फ, तो उस पर आपको 10 नेकियां मिलेंगी। अलिफ लाम मीम, ये एक आयत है, लेकिन इसमें 3 हरफ हैं, आपको 30 नेकियां मिल गई। अल्लाह पाक कितने मेहरबान हैं कि हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं और अल्लाह एक एक हर्फ पर हमको 10-10 नेकियां देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरफ हैं, 190 नेकियां मिल गई। कुल हुवल्लाहु अहद में 99 हरफ हैं, 990 नेकियां मिल गई। सूरे यासीन में 3000 हरफ हैं, 5 मिनट में आपने 30,000 नेकियां कमा ली, है ना? तिलावत का फायदा।
اور اگر آپ نے قرآن پاک ختم کر دیا تب تو آپ ملینئر بن گئے، کیونکہ قرآن پاک میں سم ویئر اراؤنڈ 350,000 حرف، تو آپ نے شروع سے لے کر اخیر تک پورا ختم کر دیا تو آپ ملینئر بن گئے. اور جب آپ قرآن پاک کا ختم کریں گے تو حدیث شریف میں ہے من ختم القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک، آپ کے لیے 60,000 فرشتے دعا کریں گے. آپ کا قرآن ختم ہوگا تو کتنے فرشتے دعا کریں گے آپ کے لیے؟ بولو 60,000. کون دعا کرے گا؟ فرشتہ. فرشتہ اللہ کا معصوم بندہ ہے، اللہ کی معصوم مخلوق ہے. جب وہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو رد کر دے گا؟ نہیں، اللہ ان کی دعا سن لے گا، اللہ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی. تو قرآن شریف کی تلاوت کرو، ابھی سے عادت ڈالو. پڑھیں گے، عادت ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا قرآن شریف روز پڑھو. جب ٹائم ملے، فری ٹائم ملے تو بجائے موبائل پر بیٹھے رہنے کے، بجائے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، سوشل میڈیا، تیری میری، غیبت، جھوٹ، لعنت، بیکار بکواس باتیں، ان سب میں مشغول ہونے کے بجائے وہ فون کو چھوڑو، ایک طرف رکھو، قرآن شریف کو پکڑو اور قرآن شریف کے اندر تلاوت کرو. موبائل میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، پرابلم نہیں ہے، مگر موبائل میں کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ہر چیز پاپ اپ ہوتی رہتی ہے، تو پھر کبھی ہمارا نفس للچاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، دیکھو تو صحیح، پھر اس میں آپ کی 10-20 منٹ ویسٹ ہو جاتی ہیں. تو اس کو چھوڑی دینے کا، مصحف ہی میں تلاوت کرنے کا. مصحف میں آپ تلاوت کریں گے، باوضو بیٹھیں گے، قبلہ رو بیٹھیں گے، ادب سے بیٹھیں گے، تو آپ کی تلاوت بھی صحیح ہوگی، توجہ سے ہوگی، دھیان سے ہوگی. آپ پڑھیں گے، آپ کا دل لگے گا اس تلاوت کے اندر. تو قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈال لو، تلاوت کریں گے انشاءاللہ. دیکھو قرآن پاک کا حق ہے ہر مسلمان پر. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ جو غیر حافظ ہو سال میں کم سے کم 2 ختم کرے. کتنے؟ 2 ختم. 2 ختم قرآن's حق upon every individual Muslim. اور جو حافظ قرآن ہے اس پر قرآن کا حق ہے کہ ہر چلے میں اس کا ایک ختم ہو. اگر مہینے میں ہو جائے تو بہتر، 10 دن میں ہو جائے تو اور اچھا، 7 دن میں حافظ قرآن کا ختم ہوتا رہے تو بہت اچھا. ہر ہفتے میں، ویک میں ختم کرے گا تو حافظ قرآن کے سال میں 52 ختم ہو جائیں گے. تو اگر حافظ قرآن سال کے 52 ختم کرے تو بہت اچھا، نور اللہ نور. نہ کرے تو ہر مہینے کا ایک ختم، 12 ختم تو اس کے ہونے ہی چاہیے سال کے. اور ہر غیر حافظ کے سال میں 2 ختم تو ہونے ہی چاہیے. بتاؤ پچھلے رمضان سے اب تک آپ نے کتنے سپارے پڑھے؟ روزانہ پڑھنے کی عادت ہے؟ آپ سے بھی پوچھتا ہوں، گھروں پر جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بڑی بوڑھی خواتین، جوان لڑکیاں، سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے پچھلے رمضان سے لے کر اب تک کتنا قرآن شریف پڑھا؟ روزانہ صبح میں تھوڑی تھوڑی تلاوت کرتی ہو؟ اگر کرتی ہیں کہو الحمدللہ، اگر نہیں کرتی ہیں تو کہو انشاءاللہ کریں گی. اللہ سے توفیق کی دعا مانگو کہ اللہ آپ ہم کو توفیق عطا فرمائیے تاکہ ہم روزانہ آپ کا کلام تھوڑا تھوڑا تلاوت کرتے رہیں. بہت فائدہ ہے تلاوت کلام پاک کا. قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک کی تلاوت یہ دلوں کے زنگ کو، میل کو دور کرتی ہے. دلوں میں جو رسٹ چڑھ جاتا ہے، جیسے میٹل پہ رسٹ چڑھتا ہے نا، فائر اسکیپ پرانی بڈی ہو اور اوپر سے ٹپ 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 پانی گرتا رہے گٹر پر سے تو فائر اسکیپ میں رسٹ چڑھ جاتا ہے. پھر وہ خطرہ ہو جاتا ہے تو اس کا وہ جو اسٹیپ ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے جی. اور میٹل بالکل ختم ہو گیا تو ہمارا دل بھی اس طرح زنگ آلود ہو جاتا ہے، رسٹڈ ہو جاتا ہے. تو جس طرح اس فائر اسکیپ کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے میٹل کو، تو اسی طرح ہمارے قلب کو بھی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس کا ٹریٹمنٹ مختلف چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر 1 حضور نے فرمایا تلاوت کلام پاک.
تلاوت کلام پاک اس کا ٹریٹمنٹ ہے۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا موت کی یاد، ریممبر یور ڈیتھ، اپنی موت کو یاد کرو گے، قبرستان جاؤ، مردوں کو دیکھو، ایصال ثواب کرو، اپنے رشتہ داروں کو کچھ قرآن شریف پڑھ کے پہنچاؤ، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا۔ یہ دل کا ٹریٹمنٹ ہے اپنی ڈیتھ کو یاد کرنا۔ اور نمبر 3 فرمایا ذکر اللہ، خدا کا ذکر کرنا، ذکر کثرت سے کرو، اس سے بھی دل کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو تلاوت کلام پاک روزانہ کرنا ہے، ابھی سے شروع کر دو، موڈ میں آ جاؤ، تلاوت کے موڈ میں آ جاؤ۔ دیکھو ہم ہیومن بینگز ہیں، ہم مشین نہیں ہیں۔ ایک دم رمضان شروع ہو اور ہم بالکل ایکسٹرا صوفی بن جائیں اور پورا قرآن شریف اور پڑھنا شروع کر دیں تو یہ وہ سوڈا واٹر کا جوش 2-4 دن رہے گا، پھر وہ جوش اتر جائے گا، پھر وہ ویک میں سب گڑبڑ سڑبڑ گپلا سپلا تراویح بھی جائے گی اور پھر 27ویں رات کو مسجد فل ہو جائے گی۔ یہ ہمارا نیچر ہے، یہ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے۔ تو یہ ہم ہیومن بینگز ہیں، اگر ہم کنسسٹنسی چاہتے ہیں تو کنٹینیوٹی تو ابھی سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا۔ ابھی سے اسٹارٹ کر لو، سلولی 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 سلولی۔ ہم تم کو بہت زیادہ پڑھنے کو نہیں کہتے، تھوڑا بہت جتنا ٹائم آپ دے سکیں، آدھا گھنٹہ دے سکیں، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ، جتنا بھی تھوڑا تھوڑا تلاوت روزانہ کرو تاکہ آپ لائن پہ آ جاؤ، آپ کی گاڑی جو ہے وہ رول ہونے لگے اور ترتیب سے آگے چلتی رہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت والجلال کو خواب میں دیکھا، پوچھا پروردگار عالم آپ کے قریب ہونے کا سب سے اچھا ذریعہ کون سا ہے نا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ کے قریب ہو جائیں، بڑوں کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارا ذرا سہارا رہتا ہے، اپنے مشائخ ہیں، اپنے اساتذہ ہیں، اپنے بڑے ہیں، ان کے ہم قریب رہیں، کلوز رہیں تو ہم کو اطمینان رہتا ہے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب رہیں، اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، اللہ کے محبوب اور پیارے بندے بن جائیں۔ ہم سب کا یہ گول ہونا چاہیے، ہماری یہ ایم یہ ہونی چاہیے کہ میرے اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، میں اللہ کا مقرب اور محبوب بن جاؤں، اللہ کے نزدیک اور اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ تو آپ کے قریب جانے کے پہنچنے کے لیے سب سے اچھا ذریعہ کون سا ہے؟ تو حضرت حق جل مجدہ نے جواب میں مرحمت فرمایا، وہی کلام جو مجھ سے نکلا ہے وہ میرے قریب ہونے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ اچھا آگے سنیے، امام احمد نے پوچھا بفہم او بغیر فہم، سمجھ کر پڑھیں تو آپ کے قریب ہوں گے یا بغیر سمجھے پڑھیں تو بھی؟ اللہ نے فرمایا یا احمد بفہم او بغیر فہم، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، دونوں صورتوں میں تم میرے قریب آ جاؤ گے۔ کیونکہ جو لوگ عربی سمجھتے بھی ہیں وہ ہر وہ قرآن سمجھ کر تھوڑے پڑھتے ہیں، بعض وقت ہمارا مائنڈ بھی ڈرفٹ اوے ہو جاتا ہے ادھر ادھر، تو پڑھتے رہو، کبھی کبھی ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے لیکن پڑھے جا رہے ہیں، کبھی بہت دل لگتا ہے، کبھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے، کبھی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن پڑھنا ہے اس کو، تو تلاوت کرو ہے جی۔ تو یہ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، ابھی سے آج سے ہی شروع کر دینا ہے، وہ کیا ہے بولو؟ تلاوت کلام پاک۔ پہلا کام تو ہم نے کیا کہا؟ کچھ روزے رکھنے ہیں جی۔ روزہ تو آج کا ہو گیا، انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے۔ آج نہیں رکھ سکے تو کل رکھ لو، اس لیے کہ بعضوں کا چاند کل کا ہے تو ان کے یہاں آج شب برات ہے تو وہ کل روزہ رکھنے والے ہیں، تو اگر آپ آج نہیں رکھ سکے تو کل رکھ لو ہے جی، انشاءاللہ اللہ کچھ نہ کچھ تو دیں گے، پھول نہیں تو پھول کی پتی مل جائے گی ہے جی۔ اور مستورات لیڈیز، اگر آپ کے کچھ قضا روزے ہوں پچھلے رمضان کے اور ابھی تک نہیں رکھے ہیں تو آپ اس کو پائل اپ نہ کرو کہ پچھلے سال والے یا اس سے پچھلے سال والے، اس سے پیوستہ سال والے، آپ کے ذمے 5-10 رمضان کے روزے سر پہ سوار ہو گئے ہیں، اب رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تو قضا جلدی کرو، اس لیے کہ آپ کے پیریڈ ایام حیض کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں، نہیں رکھے تھے، اس کے بھی قضا کرنا ضروری ہے، قضا کر لو بھی۔ شعبان میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے اکثر قضا روزے شعبان میں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تو ان کے ساتھ ساتھ میرے بھی روزے ہو جاتے، تو حضور اپنی بیوی کو، وائف کو سپورٹ کرتے کہ اس سے ان کو سہارا ملتا کہ وہ بھی روزہ رکھ لیں حضور کے ساتھ ساتھ۔ تو قضا روزے بھی ابھی نمٹا لو تاکہ رمضان سے پہلے آپ کا حساب سیٹ ہو جائے۔ اور
تلاوت کے بعد تیسرا کام توبہ. کیا کرنا ہے؟ توبہ. توبہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ضروری ہے. دیکھو جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو توبہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ واستغفرہ فی کل یوم 100 مرۃ. میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے دعائے مغفرت مانگتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. تو اللہ کے نبی ہم کو یہ تھوڑی کہہ رہے کہ تم بہت گنہگار ہو. اللہ کے نبی ہم کو کہہ رہے کہ توبہ کرو. کوئی گنہگار ہو کہ نہ ہو پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اللہ سے دعائے مغفرت مانگے. اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، پھر بھی آپ اللہ کے حضور میں استغفار کرتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. جب یہ صورت نازل ہوئی تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، رکوع میں، سجدے میں سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی کثرت سے پڑھا کرتے تھے. خدا آپ کی ذات پاک ہے، خدا میری بخشش کر دیجئے. یہ صورت بالکل اخیر میں اتری ہے، حجۃ الوداع کے بعد اتری ہے یہ قول میں. تو یہ جو 3 مہینے حضور کی زندگی کے آخری تھے، تو ان 3 مہینوں میں حضور جب بھی نماز پڑھتے تو کثرت سے اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرتے. سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، اے خدا مجھے بخش دے، اے خدا مجھے بخش دے. حالانکہ آپ تو بے قصور تھے، بے گناہ تھے، معصوم تھے، پھر بھی اللہ کے حضور میں اتنے جھکتے تھے اور اتنی توبہ کرتے تھے، اتنا استغفار کرتے تھے. روزانہ 100 مرتبہ خدا سے دعائے بخشش اور دعائے مغفرت کرتے تھے. تو مجھے اور آپ کو کتنی توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے اندازہ لگا لیجئے. ہم لوگ گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. آنکھ کے گناہ ہو جاتے ہیں، کان کے گناہ ہو جاتے ہیں، زبان کے گناہ ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کے گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ پاک شرمگاہ کے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم کو بھی بچائے، ہماری اولاد کو بھی بچائے، ہماری نسلوں کو بھی بچائے، زنا سے بچائے، شراب پینے سے بچائے، ڈرگز سے بچائے، کسی کو مارنے، قتل کرنے، کسی پر ظلم کرنے سے اللہ ہم کو بچائے. اللہ اسی طرح ہم کو زبان کے ذریعے غیبتیں کرنے سے بچائے، جھوٹ بولنے سے بچائے، کسی کو گالی دینے، ابیوز کرنے سے اللہ ہماری حفاظت کرے، کسی کا انسلٹ کرنے سے بچائے، کسی پر تہمت لگانے سے اللہ ہم کو بچائے. یہ آنکھ کے گناہ ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں ٹی وی کے اوپر، کمپیوٹر پر، موبائل پر، تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. کان سے کبھی میوزک سن لیتے ہیں، گانا سن لیتے ہیں، کبھی فلم کے اوپر، ٹی وی کے اوپر کچھ دیکھ رہے ہیں، بھلے نیوز دیکھ رہے ہیں، میوزک آ گئی وہ سن لیا، ایڈورٹائز آ گئی اس میں میوزک سن لی. تو کان کے ذریعے میوزک اندر جاتی رہتی ہے. یہ آنکھ اور کان یہ دل کے لیے فنلز ہیں. جس طرح فنل کے ذریعے تیل کو بڑے ڈبے سے چھوٹی بوتل میں ڈالتے ہیں، تو اسی طرح حضور نے ایک حدیث میں فرمایا یہ کان اور یہ آنکھ تمہارے فنلز ہیں، اس کے ذریعے سے چیزیں دل کے اندر جاتی ہیں. جو دیکھو گے وہ دل میں جائے گا، جو کان میں پڑے گا وہ دل میں جائے گا. آنکھ کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، تاکہ غلط سلط چیزیں دل میں نہ اتریں. ہم سے یہ گناہ ہوتے ہیں تو ہم کو تو بہت توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور توبہ کے لیے قرآن حدیث میں بہت آیتیں ہیں، بہت حدیثیں ہیں جس میں ترغیب دی گئی ہے توبہ استغفار. کہیں پر تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ 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 عجیب اللہ کا حلم اور صبر ہے کہ ہم کو گناہ کرتے ہوئے اللہ دیکھتے ہیں، پھر بھی اللہ ہم سے کچھ بدلہ انتقام نہیں لیتے، ہم پر اپنا غضب اور غصہ نہیں اتارتے. ایسا کرتے ہیں جیسے اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے. جی ہم گناہ اس طرح کرتے ہیں جیسے اللہ نے ہم کو دیکھا نہیں، اور اللہ ہم کو معاف اس طرح کرتے ہیں جیسے اللہ نے ہم کو دیکھا نہیں ہے. جی اور
اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، پتہ ہے پھر بھی اللہ ہم کو مہلت دیتے ہیں. کہیں فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ارے یہ بندے جانتے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ان کے صدقات بھی وصول کرتے ہیں، لیتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، دونوں ہاتھ سے ریسیو کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ان کے صدقہ خیرات سے. اور جانتے نہیں کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت مہربانی کرنے والے ہیں. تواب الرحیم، تواب مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں. کہیں حدیث قدسی کے اندر فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللہ اللہ. ابو ادریس الخولانی رحمت اللہ علیہ جب اس حدیث کو سناتے تو سیدھے بیٹھ جاتے دوزان، ہیبت طاری ہو جاتی. اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں سب گناہ معاف کرتا ہوں، تم مجھ سے معافی مانگو میں تم کو معاف کروں گا. اے میرے بندو تم اس حد تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے تکلیف پہنچا سکو اور میرا کوئی ضرر اور میرا نقصان کر سکو، نہ تم مجھے نفع پہنچانے کی حد تک پہنچ سکتے ہو کہ میرا کوئی فائدہ کرو. میرے بندو اگر تم میں سے ہر شخص پہلا اور پچھلا، انسان اور جنات، سبھی کے سب دنیا میں سب سے بڑے فاسق فاجر شقی بدبخت بدنصیب انسان جیسے بن جائیں تو بھی میری بادشاہت میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا. اور اگر تم میں سے ہر ایک تم میں سے سب سے پرہیزگار انسان جیسا بن جائے، پہلا بھی پچھلا بھی انسان بھی جنات بھی، تو بھی میری بادشاہت میں رتی کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اگر میرے بندو اگر تم میں سے ہر ایک پہلا انسان سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا آخری انسان اور جنات اور سب کچھ ہر شخص ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کریں اور ہر انسان کی امید میں پوری کر دوں، جو مانگے وہ اس کو میں دے دوں، اس کی ہر امید، ہر انسان، ہر جنات کی سب امیدیں میں پوری کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈوبو کر نکالنے سے اس سمندر میں کمی ہوتی ہے. میرے خزانے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اے میرے بندو یہ تو صرف تمہارے عمل ہیں جو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر میں تمہارے عمل ہی کا بدلہ تم کو دوں گا. اب جس کو میرے پاس خیر ملی وہ اللہ کا شکر کرے اور جس کو کچھ اور ملا تو اپنے ہی آپ کو بلیم کرے. اللہ اکبر. اللہ جلال میں آ گئے ہیں. حدیث قدسی میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ اس میں ہم کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک تم سے گناہ ہوتے ہیں، مجھ سے معافی مانگو، میں ہوں معاف کرنے کے لیے ریڈی ہوں، ویٹ کر رہا ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں. آؤ
باز آ تو باز آ آنچ ہستی باز آ گرچہ 100 بار توبہ می شکستی باز آ. ارے باز آ جا, رک جا, اسٹاپ, ڈیزسٹ, اسٹاپ یور سننگ, اسٹاپ دس لائف آف سننگ. Even if you broken your tawbah 100 times, still stop. I'm still waiting for you. تو ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے. رمضان سے پہلے آدمی ہر گناہ سے کیا کر لے, توبہ کر لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا ہے. اگر توبہ نہیں کی اور ہم ضدی بنے رہے اور سٹبرن بنے اور گناہ پر ڈٹے رہے, جمے رہے, تو نقصان کس کا ہوگا؟ اب نہیں ہوگا, اب نہیں نقصان ہوگا نا. اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں ہوا, نقصان ہمارا ہی ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت اور ہمارے بیچ میں دیوار بن جاتے ہیں, اس رحمت کو ہمارے پاس نہیں آنے دیتے. گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اور نیک کاموں کی توفیق کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. گناہ کا بوجھ ہم پر اتنا سوار ہوتا ہے کہ وہ ہم کو نیک کاموں کی توفیق ہی نہیں ہونے دیتا. ہمیں شوق ہی نہیں ہوتا, خیال ہی نہیں آتا نیک کام کرنے کا, کیونکہ گناہ ہمارے رکاوٹ بن رہے ہیں. تو اگر ان گناہوں کو ہم چھوڑیں گے تو پھر خیر کی توفیق ہوگی, تو پھر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. لیکن گناہ نہیں چھوڑے تو پھر گناہ بھی ہمارے ہوتے رہیں گے اور توفیق سے بھی محرومی ہوگی اور بس ویسی لاؤ والی پن والی زندگی چلتی رہے گی. اللہ کی رحمتیں آئیں گی. ایسے تو کتنے رمضان آئے اور گئے, ہم ویسے کے ویسے ہی رہے, ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے, رمضان آتا ہے جاتا ہے, ہماری زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا, کوئی تبدیلی نہیں آتی, کیونکہ ہم اسی زندگی میں وہی رفتار, وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, ہم اسی پہ اٹے ہوئے ہیں. ہم کو وہ گناہ نہیں چھوڑنا ہے, ہم کو اپنا ٹی وی بھی نہیں چھوڑنا ہے, اپنا فلم بھی نہیں چھوڑنا ہے, مووی بھی نہیں چھوڑنا ہے, ڈرامہ بھی نہیں چھوڑنا ہے, اور گناہ بھی, میوزک بھی نہیں چھوڑنا ہے, سانگز بھی نہیں چھوڑنا ہے, زبان بھی کنٹرول میں نہیں کرنی ہے, غیبتیں بھی کرنی ہے, جھوٹ بھی بولنا ہے, ویسے ہی سب کچھ کرنا ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ وہ زندگی ویسی ہی چل رہی, وہ رحمتیں آئی اور گئی, آئی اور گئی. ہمارے دل پتھر جیسے ہو گئے. اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے, جس طرح بارش برسے پہاڑوں پہ, پتھروں پہ, تو نیچے سلپ ہو کے چلا جاتا ہے پانی. لیکن جہاں زمین فرٹائل ہو, سافٹ ہو, تو وہاں بہت کچھ اگتا ہے, پھل بھی اگتے ہیں, پھول بھی اگتے ہیں, گھاس بھی اگتا ہے اور باغ بنتا ہے. تو ہماری زمین, ہمارے دل کی زمین اگر سافٹ ہوئی, فرٹائل ہوئی, تو اس میں وہ رحمت جذب ہوتی ہے. اور اگر پتھر کی طرح, راک کی طرح ہارڈ ہوئی, تو اوپر سے وہ رحمت کی بارش برستی ہے اور سلپ ہو کے کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. تو ہمارے دل کی زمین کو فرٹائل بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ فرٹائل بنے گی توبہ سے, رجوع اللہ سے, انابت اللہ سے, اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کرنے سے. اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے, اللہ کی خشیت ہمارے دل میں آ جائے. ہماری مائیں بہنیں گھر پر سن رہی ہیں, ان سے بھی ہم کہیں گے. مائیں بہنیں خاص طور پر بے پردگی کی عادت پڑی ہوئی ہے, جاب پر جاتی ہیں, کھلے بال جاتی ہیں. اپنے بالوں کو ڈھانکو, اپنے خوبصورت چہرے کو ڈھانکو. نہیں ڈھانک سکتی ہے تو اس کو خوبصورت بنا کر 2 گھنٹے صبح صبح میک اپ شیک اپ لگا کر, لپسٹک لگا کر, لالی لگا کر مت جاؤ. سادگی میں جاؤ اور لباس سادہ پہنو, اٹریکٹیو نہ پہنو. اپنی ذہنیت, اپنی مینٹالٹی ریلیجس بناؤ کہ بھئی دین کیا کہتا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے, یہاں مجھے کرنا کیا چاہیے, اللہ کے نبی کا کیا ارشاد ہے, اللہ کا کلام پاک میں کیا ارشاد ہے. مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے, جاب ہو نہ ہو, پیسے آئیں نہ آئیں, میرے اللہ مجھے ملنے چاہیے, اللہ نہیں چھوٹنے چاہیے مجھ سے. اپنی مینٹالٹی کو چینج کرو, اپنا موڈ نماز والا بناؤ. گھروں میں نماز نہیں پڑھتی ہیں. رمضان میں مصلی اوپر رکھ دیا تھا, برقع بھی رکھ دیا تھا, قرآن شریف بھی رکھ دیا تھا. اللہ کے واسطے شب برات ہو گئی ہے, وہ مصلی اتار لو, وہ برقع اتار لو, وہ قرآن شریف اتار لو, وہ رحل اتار لو, وہ تلاوت شروع کر دو, وہ نماز شروع کر دو. کچھ کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ. اور جو عادت پڑ گئی ہے یہ سوشل میڈیا پر, ہم نے سنا کہ مردوں سے زیادہ عورتیں اس میں مست رہتی ہیں. مرد تو بیچارے کام پر بھی جاتے ہیں, عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں بہت سی. تو یہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ اور اس کے اوپر بہت, اور گروپس کے اتنے گروپس بنے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اور ان گروپس کے اوپر بہت سے فحش ویڈیو بھی گھومتے ہیں.
یعنی عورتیں، لڑکیاں ایک دوسرے کو ننگے ہم بستری کرنے والی ویڈیو بھیجتی ہیں ایک دوسرے کو. کیسا ذہن ہو گیا؟ تو اس گناہ کو چھوڑو. ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، جیسے کچھ ہے ہی نہیں، کیجولی، نتھنگ رانگ. اللہ کی کوئی نافرمانی ہی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، بے شرمی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے سے گناہ کروا رہے ہیں. آپ بھیج رہے ہیں کسی کو، وہ کسی اور کو بھیجا، وہ کسی اور کو بھیج رہا. آپ نے اپنے فون سے اگرچہ ڈیلیٹ بھی کر دیا، مگر آپ نے آگے جتنوں کو پاس کیا اور آپ کے ذریعے سے جتنوں کو پہنچا، ان سب کا گناہ آپ کو ہوگا. اگر 1000 آدمیوں کو، 1000 عورتوں کو پہنچا تو ان 1000 عورتوں کے اس ویڈیو کو دیکھنے کا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا، کیونکہ آپ نے شروع میں رکھا تھا، آپ نے اس کو آگے فارورڈ کیا ہے. یہ ہو رہا ہے گناہ. اور لڑکیاں اس پہ اوپر فیس بک پر اور ان چیزوں پر اپنا پروفائل ڈالتی ہیں اور اس میں اپنا فوٹو رکھتی ہیں اور اس میں اپنا خوبصورت چہرہ اور خوبصورت یہ اور وہ اور اپنی ساری زندگی کی الا بلا ڈال دیتے ہیں. ابھی فیس بک والے زکربرگ کا کیس چل رہا تھا، انٹروژن آف پریویسی، اور لمبا چوڑا کیس چلا اس کے اوپر، کیونکہ وہ آپ کی پرائیویٹ لائف کو پورا وہ سک کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے اور پھر اس کو پبلک کر دیتا ہے، اور جس کو بھی دیکھنا ہے آپ کی لائف وہ دیکھ سکتا ہے. اور پھر بہت سی دفعہ ہماری لڑکیوں کے فوٹو جو ہیں کہیں ایڈورٹائز میں یوز ہو رہے ہیں. حجاب والی لڑکی ہے لیکن اس کا فوٹو یوز ہو گیا وہاں پر، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہاں سے لیا، فیس بک سے لیا. آپ نے خود اپنے فیس بک پہ اپنا فوٹو رکھا تھا، ایڈورٹائز والوں نے لے لیا آپ کا فوٹو اور یوز کر لیا اس کو. ان کا فائدہ، پیسے بن گئے ان کے، اور آپ استعمال ہو گئی. کیوں آپ نے اپنا فوٹو اس طرح فیس بک پہ رکھا پروفائل میں؟ فیس بک تو ہونی نہیں چاہیے، ختم کرو اس کو. اور یہ انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ اور اس پر ساری الا بلا. اب دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا ٹائم ہے، افطار کا ٹائم ہے، اور اسنیپ چیٹ پہ بیٹھی ہیں اور اپنا دسترخوان جو ہے اس پہ اسنیپ چیٹ پہ سارا کر رہی ہیں. اسنیپ چیٹ کی ہمارے دسترخوان پہ یہ بھی رکھا ہے، یہ بھی رکھا ہے، وہ بھی رکھا ہے، فلاں رکھا ہے، ہم یوں کر رہے ہیں، وہ کر. ارے بھائی، ارے میری بہن، یہ دعا کا ٹائم ہے، دعا کا ٹائم ہے، توبہ کا ٹائم ہے، استغفار کا ٹائم ہے. ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، رمضان میں روزانہ افطار کے وقت الحزب الاعظم پڑھ رہے ہوتے تھے. حزب الاعظم ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، دعائیں ان کی زبان پر ہوتی تھی. وہ ان کی دعائیں ہمارے ذہن میں گونجتی ہیں کہ ابا جو ہے بیٹھے بیٹھے حزب الاعظم پڑھ رہے ہوتے تھے جب افطار کا ٹائم ہوتا. تو افطار کا ٹائم دعاؤں کا ٹائم ہے، آپ دعا مانگیے. یہ کیا آپ اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنا سب کچھ الا بلا ساری دنیا میں پبلسائز کر رہی ہیں؟ تو یہ سارے ڈسٹریکشن ہیں، شیطانی حربے ہیں. شیطان ہم کو کچھ کرنے دینا نہیں چاہتا. اس نے تو قسم کھائی ہے کہ میں تمام انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. تو یہ سب اس کی کوششیں ہیں کہ اس طرح ہم کو اللہ سے ہٹا کر، گناہوں میں پھنسا کر اور گناہ کرا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. اور ہم ہیں کہ ناسمجھی میں، نادانی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ شعبان کا مہینہ، شب برات، اللہ نے ہم کو رمضان سے 2 ہفتہ پہلے اس لیے دے دی کہ ہم ذرا لائن پر آ جائیں، ہم ذرا توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کے سامنے کچھ آنسو بہا لیں، کچھ روئیں دھوئیں، کچھ اپنے دل میں خوف اور خشیت پیدا کریں، دھیان پیدا کریں، توجہ پیدا کریں، کچھ اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کلام پاک کریں، نمازیں پڑھیں، نفلیں پڑھیں. اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ ابھی سے لائن پہ آ جاؤ، دیری نہ کرو، رمضان کا ویٹ نہ کرو کہ پہلا روزہ ہوگا تب ہم سب کچھ کریں گے، نہیں، ابھی سے شروع کر دو. تو یہ بس تیاری کرنے کے سلسلے میں ہم نے آپ کو صرف 3 کام کہے ہیں اب تک. ایک تو یہ کچھ نفلی روزے رکھ لو، اور قضا ہوں تو وہ قضا پورے کر لو. اور دوسرا یہ تلاوت کلام پاک کی عادت ڈال دو، تلاوت شروع کر دو. تیسرا یہ کہ توبہ کر لو ہر قسم کے گناہوں سے. اور اس توبہ میں دوستو بزرگو ایک اور توبہ جو ضروری ہے وہ حرام انکم سے توبہ ہے. اگر ہماری انکم میں کوئی حرام پیسہ آ رہا ہے، خدا کے واسطے اسے توبہ کر لو. اس لیے کہ حرام پیسہ اور حرام غذا، حرام خوراک، حرام لباس، حرام گاڑی، حرام گھر، حرام کارپیٹ، حرام صوفہ، یہ سب ہماری
دعاؤں کو قبولیت سے روک دیتا ہے. ہماری دعا اور اس کی قبولیت کے بیچ میں وہ بیریئر بن جاتا ہے، دعا کو اوپر چڑھنے نہیں دیتا. کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، انکم حرام، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حدیث میں ہے، یہ میں نہیں کہتا. وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. تو ایک کام یہ بھی کر لو، اگر ہمارے پاس انٹرسٹ کے پیسے آ رہے ہیں، گیمبلنگ کے پیسے آ رہے ہیں، یا کوئی فراڈ کے، چیٹنگ کے، حرام کے، جھوٹ کے پیسے آ رہے ہیں، تو اس کو فلٹر کر لو، نکال دو اس کو. انٹرسٹ کے پیسے نہ کھاؤ، جوئے کے پیسے، گیمبلنگ کے پیسے نہ کھاؤ، حرام کمائی کے پیسے نہ کھاؤ. حلال محنت کے، پیور اپنی حلال انکم جو ہے اس سے اپنا گزارا کرو، محنت کرو. محنت والے پیسے میں برکت ہے، بغیر محنت والے پیسے میں برکت نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کی کوشش کرو. نمبر 4 کہ اپنے ذمے، اپنی انکم میں کچھ حرام چیزیں آ رہی ہوں، اس کو صفائی کر لو، اس کو نکال دو اس کو. اور اپنا کھانا پینا، غذا، چکن اور گوشت، جس طرح ہم کیئرفل ہیں، 6 چمچی کھانا ہے، تو اسی طرح سے انکم میں بھی ہم کیئرفل ہو جائیں تھوڑے، کہ میرا پیسہ، ایک پیسہ حلال کا پیسہ ہونا چاہیے. بس یہ کام تھوڑے بہت ہم کر لیں. اس کے علاوہ کچھ دعائیں مانگیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اور تسبیحات کچھ عادت ڈال لیں صبح و شام کی، تو اس سے نور اللہ نور ہوگا، فائدہ ہوگا. یہ سب چیزیں کرنی ہیں تو ہم رمضان کے لیے پریپیئر اور ریڈی کہلائیں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے، اور جو حضرات گھر جانا چاہیں جا سکتے ہیں افطار کی تیاری کے لیے. دعا کرنا چاہیں مسجد میں بیٹھ کے دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا روزہ بھی قبول فرمائے، اور ہمیں رمضان کے روزے بھی اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، اور توفیق بھی دے. اللہ ہمیں توبہ کی بھی توفیق دے، اللہ ہماری مغفرت بھی کر دے، اور اللہ ہمیں استقامت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. درود شریف پڑھ لو، شارٹ دعا کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر واجبر واحفظ واهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا في هذا الشهر شهر شعبان وفي شهر رمضان لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا ارحم الراحمین. محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت پر رحم کر دیجیے، کرم کر دیجیے، معاف فرما دیجیے. یا اللہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. آپ کی توفیق سے جو کچھ کہا سنا اس کو ہم سب کے دلوں میں بٹھا دیجیے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمیں روزے بھی رکھنے کی توفیق دیجیے. پروردگار عالم تلاوت کلام پاک بھی شروع کر دینے کی توفیق عطا فرمائیے. اور یا اللہ ہمیں ہر
قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے سچی پکی توبہ نصوح نصیب فرمائیے، کمپلیٹ توبہ عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور استقامت والی زندگی عطا فرمائیے۔ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے، چھوٹے گناہ بھی معاف فرمائیے، بڑے گناہ بھی معاف فرمائیے، جان بوجھ کر ہو جانے کرنے کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرمائیے، غلطی سے بائی مسٹیک ہو جانے والے گناہ بھی معاف کر دیجئے، جو رات کے اندھیروں میں کیے وہ بھی معاف کر دیجئے، جو دن کے اجالے میں کیے وہ بھی معاف کر دیجئے، جو بھرے مجمع میں کیے وہ بھی معاف کر دیجئے، جو تنہائی میں پرائیویٹ میں کیے وہ بھی معاف کر دیجئے، جو گناہ ٹیلی ویژن پر کیے وہ بھی معاف کر دیجئے، جو کمپیوٹر موبائل پر کیے وہ بھی معاف کر دیجئے، جو اپنی آنکھوں سے کیے وہ بھی معاف کر دیجئے، کانوں سے کیے وہ بھی معاف کر دیجئے، زبانوں سے کیے وہ بھی معاف کر دیجئے، ہاتھ پیر شرمگاہ دل دماغ سے سرزد ہو گئی وہ بھی معاف کر دیجئے، غرض ہر قسم کے گناہوں سے ہم کو دھو دیجئے، صاف کر دیجئے، پاک کر دیجئے، کلین فرما دیجئے، ہمارے قلوب پر جو زنگ چڑھا ہوا ہے اس کو دور فرما دیجئے، ہمارے قلوب پر جو اندھیرا اور گدھائیں اور ڈارک پیچز چھا گئے ہیں گناہوں کے ان کو دور فرما دیجئے، قلب میں روشنی عطا فرمائیے، قلب میں جلا بخش دیجئے، قلب میں نورانیت عطا فرمائیے، آپ کی معرفت کا نور نصیب فرمائیے، ذکر کی لذت نصیب فرمائیے، آپ کا دھیان، آپ کا استحضار اور آپ کا خوف نصیب فرمائیے، قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر نصیب فرمائیے، حساب کتاب کا فکر نصیب فرمائیے، ہماری زندگی میں تبدیلی اور سدھارا پیدا فرمائیے، ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائیے، ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری کوتاہی کمزوری سستی غفلت کو معاف فرمائیے، آئندہ ہر قسم کی کوتاہی کمزوری غفلت سستی سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم کو محفوظ فرمائیے، یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، گناہ کو گناہ سمجھنے اور اس سے دور بھاگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور نیکی کو نیکی سمجھنے اور اس کو کرنے کا شوق نصیب فرمائیے، نیکی کی طرف ہماری پیشانی کو متوجہ فرمائیے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانی پکڑ کر ہم کو خیر کی طرف متوجہ فرمائیے، ہماری مستورات چاہیں نہ چاہیں یا اللہ ان کو یا اللہ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، بے پردگی سے بچائیے، بے حیائی سے بچائیے، بے شرمی سے بچائیے، بے شرمی کے کاموں سے بچائیے، یا اللہ سوشل میڈیا کے فتنہ سے بچائیے، یا اللہ سوشل میڈیا کے فتنہ سے بچائیے، یا اللہ سوشل میڈیا کے فتنہ سے بچائیے، اور یا اللہ ہمیں اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفس اور شیطان کی شرارتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور نفس اور شیطان کے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو ہمت اور طاقت عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہمیں اللہ دینی اعتبار سے پختگی نصیب فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے، برکت والی زندگی نصیب فرمائیے، خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے، شر اور برائی سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی بہن دنیا میں جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرمائیے، یا اللہ جو بیچارے مظلوم ہیں فلسطین میں، شام میں، یا اللہ عرب میں، عجم میں، روہنگیا، برما، افغانستان، ہندوستان، پاکستان، جہاں کہیں یا اللہ مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرمائیے، یا اللہ ان کو امن اور چین سکون اطمینان والا رمضان نصیب فرمائیے، یا اللہ روزے بیچاروں کے لیے آسان فرمائیے، یا اللہ ان کے تو ہر وقت روزے ہیں، کھانا پانی ہی نہیں مل رہا ہے، بیچارے افطار کیسے کریں گے، یا اللہ مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، افطار پروگرام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اپنی دولت کو ان غریب مساکین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ تمام امت مسلمہ کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیے، مسلمانوں کے جان اور مال، عزت آبرو، جائیداد، مکان، دکان، یا اللہ ملکت، یا اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، حفاظت فرمائیے، حفاظت فرمائیے، ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو نصیب فرمائیے، ہدایت نہیں ہے تو چن چن کر ان کا خاتمہ فرمائیے، ان کو آپس میں ہی ٹکرا دیجئے، ہماری طرف سے ان کی نظر ہٹا دیجئے، امت مسلمہ کے ساتھ امن و امان، خیر اور برکت، عفو اور صفا اور عافیت کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مقروضوں کو قرض سے چھٹکارا نصیب فرمائیے، جن کی یہاں اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جن کو رشتے نہیں مل رہے اچھے رشتے نصیب فرمائیے، جن کے پاس روزگار نہیں ان کو اچھا جاب نصیب فرمائیے، جن کے پاس روزگار ہے اس کی حفاظت فرمائیے، بزنس کی حفاظت فرمائیے، مکان دکان جائیداد بزنس میں برکت نصیب فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے، دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرمائیے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ نصیب فرمائیے، ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شرکائے دعا، حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں،
ہیں، تمام نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے، ہر خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے، ہر وہ خیر عطا فرما دیجیے جو آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ہر اس شر سے پناہ نصیب فرمائیے جس سے انہوں نے آپ کی پناہ مانگی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔